ایسے جرگے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم سب یہاں کے آپس کے لوگ بیٹھے. میں کسی بھی چیز میں ڈینائل موڈ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں, اور جو ریئلٹیز ہیں وہ لوگوں کو ریئلٹیز پتہ ہونی چاہیے. یس, اس طرح کے جرگے ہوتے ہیں, اس طرح کے جرگوں کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں, اور بہت سارے ایسے جرگے ہوئے ہیں جن کو روکا بھی کیا ہے, جن کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے شاید بہت سارے خود ایسے قبائلی جرگوں کے وکٹم بھی رہے ہیں. لیکن حکومت کا اپنا ایک نظام ہے, ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. ریاستی نظام جو ہے وہی قانون اور آئین ہے. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی جرگے کو نہ پروموٹ کریں گے, نہ کسی جرگے کو انکریج کریں گے, بلکہ جو آئینی راستہ ہے, آئینی راستے سے ہی لوگوں کو انصاف دلائیں گے. یہ بتائیں 2007 اور 8 آپ کے اپنے علاقے میں, ظاہر ہے آپ کا خود تعلق جو ہے قبیلے سے ہے, 19 girls were traded to settle a tribal dispute. آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. امپیونٹی ہے سر, عام آدمی کا کام نہیں ہے. جو بندوق بردار لوگ ہیں یہ وہی کرتے ہیں. تو what the government is doing, 3-4 کیسز میں زیادہ آپ کو ریفرنسز دے سکتا ہوں. میں بھی آپ کو کوئی 6-7 ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے 4 دن بعد وہ بخار اتر جاتا ہے, یا میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بخار اتر جاتا ہے. جس کیس کا آپ ذکر کریں, آئی واز دا ون آن دا ویری فرسٹ ڈے آئی ہائی لائٹڈ دیٹ. تو میں نے ان ٹرائبل نارمس کو سائڈ پہ کر کے, آپ کچھ دوست تو اس بات کے گواہ ہیں کہ ان ٹرائبل نارمس کو سائڈ پہ کر کے ایک سٹیپ آگے آیا, اور میں نے بتایا کہ آئین اور قانون اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز جو ہے وہیں پر سیٹل ڈاؤن بھی ہو گئی. تو یہ اے این پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کو میرے دوست ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے. میرے پاس یہ میسیجز ہیں جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے, وہ آئی کین شو دا میسیجز, بٹ دیٹ از لائک اچھا نہیں لگتا ہے. یہ پرائیویٹلی میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ میرا شکریہ انہوں نے فیس بک پہ ادا کیے کہ 5 منٹ کے اندر اندر چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا. ان کا اپنا سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اے این پی کے اپنے جو پارلیمانی لیڈر ہیں. اب ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہوا ہے, دیر از اے رسپانس ٹائم آدھا گھنٹہ, 40 منٹس, 10 منٹس. اگر آج بھی حکومت اس میں انٹروین نہ کرتی, پوری رات اے سی ایس ہوم جو ہیں اور کمشنر کوئٹہ وہ اس پر جاگتے رہیں پوری رات, اگر, اور فرنٹیئر کور بلوچستان آج بھی وہاں پر موجود ہیں, اگر وہ ہم رسپانس نہ دیتے تو وہ جو قتل تھے ان کی تعداد شاید سینکڑوں میں پہنچ جاتی. اٹ از اے ٹرائبل ڈسپیوٹ. 2 ٹرائبز آپس میں مورچہ بند ہوئے ہیں, اور ان گولیوں کے درمیان جانا, میں ان ڈی سی کو, اس لیویز والوں کو, ان ایف سی والوں کو, ان آفیشلز کو شاباشی دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس ڈسپیوٹ کو روکا ہے. جہاں 100 قتل ہونے تھے, جو یہ 2 ہوئے ہیں, 3 ہوئے ہیں, 4 ہوئے ہیں, 5 ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی ہوئے ہیں یہ بھی قابل مذمت ہیں. لیکن اب جب ایک ڈسپیوٹ اریکٹ کرتا ہے تو اٹ از آل آف سڈن, یہ حکومت کو بتا کے جا کے لڑتے ہیں کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں وہ کریں. یہ لڑائیاں قبائلی معاشرہ ہے, لوگوں کے پاس یہ ڈی ویپنائز نہیں ہوا یہ سوسائٹی, کسی نے اس کو ڈی ویپنائز کرنے کی نہ کوشش کی ہے. اب اربن سینٹرز میں کوشش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگوں کے ٹرائبل ڈسپیوٹس ہیں. آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے تو وہ نہیں سمجھتا کہ جو یہاں کا باسی نہیں ہے. تو ایسے بلیم کرنا, میں اصغر صاحب از لائک اے بردر ٹو می, وی آر ویری گڈ فرینڈس, بٹ لک دس از واٹ پالیٹکس از. انہوں نے تو ہر اس ایشو پہ پالیٹکس کرنی ہے جہاں ان کو کوئی فالوشپ نہیں. ایک سیکنڈ, آپ کے سینئر ہیں, میں ان کو سنوں پھر آپ. جی تھوڑا سا اس میں کروں گا, اوور آل بلوچستان بتائیں کہ گورنمنٹ کی ایک کہاں اسٹینڈ ہوتی ہے. کہ ایسا لگتا ہے کہ مسکرینٹ جہاں چاہیں آ کے ناکہ لگا لیں, کس کو بھی ہٹ کرنا چاہیں, چاہے گورنمنٹ آفیشیل ہے یا پبلک ہے. دیکھیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے ایک رائز دیکھا ہے ٹیررزم میں, اس کے میں بار بار پریس کانفرنسز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واٹ آر دا ریزنس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ, بٹ وٹ آر ریسپانسز فار لاسٹ 1 year تقریباً 300 کے قریب جو مسکرینٹس ہیں, جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں, دیٹ ہیز بین نیوٹرلائزڈ بائی دا سیکورٹی فورسز. کل ہم نے 10 دہشت گردوں کو, جو کہ مسافروں کو بسوں کو اتارنے میں شامل تھے, کل 10 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم وصل کیے گئے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز نے, سو اینڈ سو آن. تو یہ ایک رسپانس ہے. آپ کانفلکٹ زون میں ہیں, 5 سال 6 سال پیچھے آپ نے ان کو پھلنے پھولنے دیے.
کیا یہ آپ کے سامنے امپیچمنٹ کی پالیسی نہیں ہوئی جس طرح ٹی ٹی پی کے لیے ہوئی کہ ان کے جیلوں قیدیوں کو پکڑ پکڑ کے چھوڑا گیا, ان کو معافیاں دی گئی؟ کیا یہ جو سیپریٹسٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, کیا ان کے لیے وہ پالیسی آپ نے نہیں دیکھی پچھلی حکومتوں میں؟ آپ لوگ تو سب چیزوں کے گواہ ہیں, کسی اور کو نہیں پتا, آپ کو تو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جب آپ اپیزمنٹ کرتے ہیں تو ٹیررسٹ ہمیشہ ریجونائٹ ہوتا ہے, ری اسٹرینتھن کرتا ہے اپنے آپ کو, ری گروپ ہوتا ہے اور آپ سے وہ انوائرمنٹ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. کیا انہوں نے ہماری 1 انچ لینڈ ہولڈ کی ہوئی ہے؟ صرف وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک انوائرمنٹ جو سیکیور انوائرمنٹ ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. کل رات کو سریاب میں آئے, سوراب میں آئے تو رسپانس میکینزم واز ود ان 7 منٹس. 7 منٹ کے اندر اندر ان کو رسپانس مل گیا اور اپنے بندے زخمی کر کے بھاگ گئے. وہ آتے ہیں 2 منٹ کے لیے, 3 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں, پھر 2 کام کرتے ہیں. ایک تو سوسائٹی میں اوور آل پاکستان میں یہ میسج چلا جاتا ہے کہ جس طرح آپ ابھی خود فرما رہے ہیں کہ جہاں مرضی آ جائیں, جدھر مرضی آ جائیں, تو آج کسی کنٹونمنٹ پہ کیوں نہیں آتے, کسی ملٹری انسٹالیشن پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ سڑکوں پہ جا کے مسافر جس کا نہ بلوچ معاشرے سے کوئی تعلق, نہ جس کا ہماری روایات اجازت دیں, وہ آ کے مسافروں کو اتار کے بے دردی سے شہید کر دیں. قوال جا رہے ہوں جن کا معاشرے میں کوئی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ان کو اتار کے مار دیں, سافٹسٹ ٹارگٹس ڈھونڈیں. تو میرا خیال ہے کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر ناؤ. اٹ از ناٹ اے بلیک پکچر جو پیش کی جا رہی ہے پورے پاکستان میں. میں اس پر ایک علیحدہ پریس کانفرنس ود فیکٹس اینڈ فگرز بھی اگلے 2-4 دن میں یا نیکسٹ ویک میں کروں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم نے آپریشنز کیے, کتنے لوگ ہم نے ان کے مارے ہیں, کتنے جانم وصل ہوئے ہیں, کتنے پکڑے گئے ہیں, اور کتنوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا عدالتوں میں. اور پھر اب جب ہم نے اپنا ایکٹ امینڈمنٹ کر لیا اس میں, تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا ہمارے لیے ٹو پریزنٹ پیپل ٹو دی کورٹ. ایک سیکنڈ پلیز, ایک سیکنڈ بیٹا, ایک سیکنڈ بیٹا, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایک سوال بیٹا, آپ یہ جو ڈگاری واقعہ پیش آیا, یہاں پہ جو 2 قتل ہوئے, مختلف قبائل کے جو سردار ہیں انہوں نے جو موجودہ سردار کو گرفتار کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے مذمت کی ہے واقعی کی, اور کہا گیا ہے کہ چادر اور چاردیواری کو پامال کیا گیا ہے. تو یہ پریشر لانے کی کوئی دیکھیے, آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اول تو وہ سردار صاحبان جتنے بھی ہیں قابل احترام ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رسپونڈ دیم بٹ آئی وانٹ ٹو رسپونڈ یو, کہ میں کسی پریشر میں نہیں آتا ہوں. یہ کم سے کم آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہونا چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کو بھی, کہ میں پریشرز نہیں لیتا ہوں. جو قانون کا راستہ ہے, جو آئین کا راستہ ہے, میں اس کے مطابق چلتا ہوں. کوئی آ کے دھرنا دے 100 دن کے لیے بھی میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. کوئی آ کے کہہ کہ بلوچستان کی سڑکیں بند کریں گے, ہم نے سڑکیں کھلوا کے آپ کو دکھا دیں, میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. میں اس کیس میں بھی کسی پریشر میں نہیں آؤں گا. جو آئین اور قانون کا راستہ ہوگا, جو وکٹمز کو سپورٹ کرے گا, جو وکٹم جو بیچارے مارے گئے ہیں ان کو انصاف دلانے میں جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا, وہی راستہ اختیار کیا. جی بیٹا, آرام سے, تسلی سے. گزشتہ 1 سال میں اسی طرح 17 مرد اور 17 خواتین جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مارے گئے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی بولان کے علاقے باغ میں جو ہے سر ایک خاتون اور اس کو اس طرح بے دردی سے مار دیا تھا, اور پھر یہی الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ سیاکاری کے الزام میں مارے گئے ہیں. سر اس کے لیے سر پلیز بھی FIR کہا جاتے ہیں, FIR درج نہیں ہوتے, اور ہم میڈیا کی خبر چلا دیتے ہیں کہ سیاکاری کے الزام میں ایک مرد اور ایک خاتون مارے گئے ہیں. میں آپ کے ساتھ, میں آپ کے کمنٹس کے ساتھ سہمت ہوں کہ ہمیں معاشرے کو, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا معاشرہ کس پستی میں جا رہا ہے, کہ ہم ان قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جاتے ہیں, وہ ہمیں پتھر مارتے ہیں. بحیثیت سوسائٹی وی ہیو ٹو تھنک کہ آج ہمارے خاص طور پہ نصیر آباد میں کہ یہ جو واقعات ہیں جن کو آپ بھی کوٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی ایکٹیو رول جہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, وہاں سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا, وہاں میڈیا کو آگے آنا پڑے گا, تاکہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس دیں کہ یہ جاہلیت ہے. یہ جاہلیت, یہ قبائلیت نہیں ہے, یہ جاہلیت ہے. تو جاہلیت اور قبائلیت میں فرق جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ہم اس کو صرف ایک قبائلی واقعہ کر کے ہم اس کو جب ٹیسٹ کیس بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کو بہت حد تک ذہن پہ دیکھیے. جس سے دوسری چیز یہ کہ 212 خواتین 2019 سے قتل ہوئی ہے. کوئٹہ میں یہ 25واں مطلب قتل ہے جو ہوا ہے 2021 سے. تو سول سوسائٹی کا مطالبہ ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے, مطلب اس کو عام قتل کیس کے طور پہ آپ لیتے ہیں. میں اس طرح کا کوئی میکینزم عام قتل کیس نہ دیکھا ہے. بالکل جی, میں اس کو روکنے کے لیے آلریڈی ہمارے قانون موجود ہیں. میں لیکن آپ کے سامنے ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ اور میڈم راحیلہ دورانی اور مینا بلوچ صاحبہ کی ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ وہ اس کو اسٹڈی کریں گے, اور جہاں قانون میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی
ہم بالکل فور فرنٹ جائیں گے, ہم اس قانون کو تبدیل کریں گے. جہاں قانونی طریقے سے روکا جا سکتا ہے, جہاں معاشرتی طریقے سے روکا جا سکتا ہے, وہ حکومت سے زیادہ سول سوسائٹی کا رول ہے, اور سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. صرف صاحب آپ نے ڈسٹرکٹ کے مسئلے کا آپ نے ذکر کر لیا, لیکن اس واقعات کے لیے جو ہے 4 سے 5 جرگے ہوئے تھے, تو وہاں پہ جو ڈی سی ہے اور کمشنر ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. یعنی ایک دوسرا سر یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد مختلف علاقوں سے یہ آواز اٹھ رہے ہے کہ مختلف علاقوں میں ابھی بھی ایسے لڑکیاں ہیں جو باطرہ شخصیات کی نظریں ہیں اور اس کے فائل بھی کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے حکومت کریں گے یا کل واقعات پھر حکومت کریں گے؟ آپ ہم مذمت نہیں کریں گے, آپ ان کو آ کے میرے ساتھ پرائیویٹلی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون کون سے سردار صاحبان ہیں. پرائیویٹلی کر لیں, کیونکہ پبلکلی تو آپ بھی شاید نہ کر سکیں, آپ کی مجبوری بھی میں سمجھتا ہوں. پرائیویٹلی کر لیں, میں اس پر ایکشن لوں گا, میں اس پر حکومت کی جو مشینری ہوگی ظاہر ایویڈنس ڈھونڈوں گا, صرف آپ کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا. اور جہاں آپ ڈی سی کمشنر کی بات کریں, وہیں میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ کاش بھی آپ بھی کوئی رپورٹ کر لیتے, کوئی میرے ساتھ آپ کا واٹس ایپ ایکسچینج بھی ہے, کوئی ایکسچینج کر لیتے کہ سر اس طرح کا کوئی جرگہ ہوا ہے جس میں کسی بچی کی جان کا خطرہ ہے. تو دیکھیے حکومت کو تو بہت ایشوز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈگاری کدھر ہے.